تو وہ دلائل کیا ہیں کہ جن دلائل کی بنیاد پہ ہم کسی بھی نظریے کو اپنا حتمی نظریہ قرار دے سکتے ہیں. تو یہ علماء کرام کے مطابق 4 دلائل ہیں: قرآن، حدیث، عقل سلیم اور سواد اعظم. قرآن یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن تقوی والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی ان کو ہدایت فراہم کرتا ہے. اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ھدی للناس، کہ یہ قرآن جو ہے تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. جس طبقے کا بھی انسان ہو، جس نظریے کا بھی انسان ہو، جس کیفیت کا بھی انسان ہو، وہ انسان اگر پورے وثوق کے ساتھ یہ اعتماد کر لے اور یہ چاہے کہ میں قرآن سے ہدایت حاصل کروں، تو لازمی قرآن اس کو وہ ہدایت فراہم کرتا ہے. تو عقیدے کو اختیار کرنے کے سلسلے میں بھی سب سے پہلی دلیل قرآن ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے کسی بھی عقیدے کو ثابت کر سکتے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو ایک اس لیے مانا ہے کیونکہ قرآن میں ذکر ہے قل هو اللہ احد. دوسری دلیل ہے سنت، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، آپ کے احکام اور آپ کی جو تقاریر ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں. سنت کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں: نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی قول ہو، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کوئی عمل ہو، یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے سامنے آپ کی بارگاہ کے اندر کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کام کو منع نہیں فرمایا، تو اس کو کہتے ہیں تقریر. تو قول، فعل اور تقریر، یہ تینوں چیزیں سنت میں شامل ہیں کہ اگر کوئی کام نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ہوا، اس سے منع نہیں کیا، تو اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے. تو سنت بھی ہمارے لیے دلیل کی حیثیت رکھتی ہے. اور اس کی دلیل ہونے کی دلیل کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک حجت ہے. اس کا بھی اللہ رب العزت نے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں بیان فرمایا کہ وما آتاکم الرسول، کہ یہ رسول تمہیں جو کچھ دیں فخذوہ، تو تم اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں یہ منع کریں اس سے تم رک جاؤ. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احکامات ہیں، وہ ہمارے لیے حجت رکھتے ہیں. اسی طرح سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسرا میری حدیث. تو معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث کسی بھی عقیدے کو، نظریے کو اختیار کرنے کے لیے پہلے 2 بنیادی ماخذ ہیں.